کوفے میں ایک عبادت گزار نوجوان رہا کرتا تھا جو بڑا خوبصورت اور بڑا ہی نیک سیرت تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتا اور ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا۔ ایک مرتبہ ایک حسین و جمیل اور عقل مند عورت نے اسے دیکھ لیا۔ دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئی اور اس کے خیال میں گم رہنے لگی۔ بالآخر جب اس کی محبت شدت اختیار کر گئی تو وہ راستے میں کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ عبادت گزار نوجوان مسجد کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ وہ اس کی طرف لپکی اور کہا، اے نوجوان، میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، میری بات سن لو، پھر جو چاہے کرنا۔ اس شرم و حیا کے پیکر نوجوان نے جب ایک غیر محرم اجنبیہ عورت کی آواز سنی تو اس طرف بالکل متوجہ نہ ہوا اور نگاہیں جھکائے تیزی سے مسجد کی طرف چل دیا۔ جب مسجد سے گھر کی طرف آنے لگا تو وہی عورت ملی اور کہنے لگی، اے نوجوان، میری بات سن، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ نوجوان نے نگاہیں جھکائے جواب دیا، یہ تہمت کی جگہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ پر تہمت لگانے میں مبتلا ہوں، یعنی لوگ مجھ پر الزام لگائیں۔ عورت نے کہا، واللہ میں تیری حالت سے اچھی طرح خبردار ہوں، لیکن میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہوں، یہاں تیرے پاس آئی ہوں۔ میں خوب جانتی ہوں کہ اتنا معمولی سا تعلق بھی لوگوں کے نزدیک بہت برا ہے۔ تو جیسے نیک خصلت اور پاکیزہ لوگ آئینے کی طرح ہوتے ہیں کہ ادنا سی غلطی بھی ان کو عیبدار بنا دیتی ہے، لیکن کیا کروں، میں اس معاملے میں بے بس ہوں۔ میرے دل کا حال یہ ہے کہ ہر وقت تیری یاد میں تڑپتا ہے اور میرے جسم کے تمام اعضاء تیری ہی طرف متوجہ ہیں۔ نوجوان اس کی یہ گفتگو سن کر کچھ کہے بغیر اپنے گھر کی جانب چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے نماز پڑھنا چاہی، لیکن اسے خشوع و خضوع حاصل نہ ہو سکا۔ بالآخر اس نے ایک خط لکھا اور باہر آیا تو دیکھا وہ عورت اسی جگہ کھڑی ہے۔ نوجوان نے جلدی اس خط اس کی طرف پھینکا اور واپس چلا گیا۔ عورت نے خط اٹھایا اور بےتاب ہو کر پڑھنے لگی تو اس میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عورت، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اس سے درگزر فرماتا ہے، جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے، لیکن جب بندہ اتنا نافرمان ہو جاتا ہے کہ گناہوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کی ناراضی کو زمین و آسمان، پہاڑ، جانور، پیڑ، پتھر، کوئی بھی چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر کس میں ہمت کہ وہ اس کی ناراضگی کا سامنا کرے۔ اے عورت، اگر تو اپنے بیان میں جھوٹی ہے تو میں تجھے وہ دن یاد دلاتا ہوں کہ جس دن آسمان پگھل جائے گا، پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے اور تمام مخلوق اللہ جبار کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی۔ اللہ کی قسم، میں تو اپنی اصلاح میں کمزور ہوں، پھر بھلا میں دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر تو اپنی باتوں میں سچی ہے اور واقع تیری کیفیت وہی ہے جو تو نے بیان کی ہے تو میں تجھے ایک ایسے طبیب کا پتہ بتاتا ہوں جو ان دلوں کا بہترین علاج جانتا ہے، جو مرض عشق کی وجہ سے زخمی ہو گئے اور ان زخموں کا علاج کرنا بھی خوب جانتا ہے، جو رنج و الم کی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جان لے وہ طبیب حقیقی اللہ ہے، تو سچی طلب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ بے شک میں اللہ کے اس فرمان عالی شان کی وجہ سے تجھ سے تعلق نہیں رکھتا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن کہ جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے، غم میں بھرے اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے۔ اے عورت، جب یہ معاملہ تو خود سوچ لے کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے اور راہ فرار کیسے ممکن ہے۔ عورت نے خط پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دنوں بعد پھر اسی راستے پر کھڑی ہو گئی۔ جب نوجوان کی نظر اس پر پڑی تو وہ واپس اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ عورت نے پکار کر کہا، اے نوجوان، واپس نہ جا، اس ملاقات کے بعد پھر کبھی ہماری ملاقات نہ ہوگی سوائے اس کے کہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ہماری ملاقات ہو۔ اتنا کہہ کر زور زور سے رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، جس پاک پروردگار کے دست قدرت میں تیرے دل کے اختیارات ہیں، میں اسی سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بارے میں مجھ پر جو معاملہ مشکل ہو گیا ہے اسے آسان فرما دے۔ پھر وہ عورت نوجوان کے قریب آئی اور بولی، مجھ پر احسان کر اور
کوئی ایسی نصیحت کر جس پر عمل کر سکوں۔ وہ باحیا نوجوان سر جھکائے نگاہیں نیچی کیے جواب دیا، خود کو اپنے نفس سے باز رکھ کر نفسانی خواہشات سے بچ، میں تجھے اللہ کا یہ فرمان یاد دلاتا ہوں، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ۔ یہ آیت کریمہ سن کر عورت نے اپنا سر جھکا لیا اور پہلے سے بھی زیادہ زور زور سے رونے لگی۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو دیکھا کہ نوجوان جا چکا تھا۔ وہ اپنے گھر چلی آئی اور پھر عبادت و ریاضت میں مشغلہ بنا لیا اور ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہنے لگی۔ جب بھی نوجوان کی یاد آتی اس کا خط منگوا کر آنکھوں سے لگا لیتی۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، تجھے اس طرح کرنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا، کیا کروں، کیا میرے لیے اس کے علاوہ بھی کوئی علاج ہے؟ وہ دن بھر یاد الہی میں مصروف رہتی، جب رات ہو جاتی تو نوافل میں مشغول ہو جاتی۔ بالآخر اسی طرح عبادت و ریاضت کرتے کرتے اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ عورت ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئی جس کی وجہ سے اس کے جسم متاثر حصہ کٹ دیا جاتا، ورنہ وہ بیماری پورے جسم میں پھیل جاتی۔ طبیب اس کے جسم سے گوشت کاٹتے، عورت کو بہت تکلیف ہوتی اور وہ انہیں روک دیتی، لیکن جب اس کے سامنے نوجوان کا ذکر کیا جاتا تو اسے تکلیف محسوس نہ ہوتی اور طبیب آرام سے اس کا گوشت کاٹ لیتے۔ بالآخر اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ محترم ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، نیک اعمال کریں، یاد رکھیں حقیقی جو محبت وہ اللہ سے کی جائے، انشاءاللہ اسی میں دونوں جہان کی کامیابی۔